نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، صدق اللہ العظیم۔ نہایت قابل احترام سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 تلاوت فرمائی، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور رسول کہے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی، وقال رسول یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا، یہی میری قوم کے لوگ تھے جنہوں نے بنایا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنایا، اس قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ تو سامعین محترم، اس وقت پوری دنیا کے اوپر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں قرآن عظیم کا کہیں بھی پورے کا پورا وہ نظام ہمیں نظر نہیں آتا ہے، نہ ہماری عدالتوں کے اندر وہ قرآن کا نظام ہے، نہ ہماری حکومتوں کے ایوانوں میں ہے، نہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے، بلکہ یہ قرآن جو ہے وہ اس کو جو ہے اس آیت کے مطابق پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ تو مجھے یہاں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی یاد آیا کہ قرآن میں غور و فکر یہ نہیں ہے کہ اس کے حروف کو یاد کر لیا جائے اور اس کی حدود کو پامال کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن ختم کر لیا ہے، لیکن اس میں ان کی زندگیوں میں قرآن کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ حبل اللہ کی رسی جو ہے، اس کا ایک سرا تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا جو ہے اللہ رب العالمین کے دستے قدرت میں ہوتا ہے، اور یہ حبل اللہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا یہ قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ اب قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے، اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا یہ ہے کہ ہم اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ سنو، اسلام کی چکی گھوم رہی ہے اور ان قریب قرآن اور اقتدار الگ الگ ہو جائیں گے، اور قرآن اور اقتدار الگ الگ ہو جائیں گے، اور خبردار تم قرآن کا ساتھ مت چھوڑنا، آئندہ تم پر ایسے حکمران مسلط ہوں گے جن کی اطاعت کرو گے تو تم گمراہ کر دیے جاؤ گے، اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب ہم کیا کریں؟ تو نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی کرنا جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی اطاعت میں جان دے دینا اس کی نافرمانی میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے، یعنی اللہ کی اطاعت میں جان دے دینا اس کی جو ہے نافرمانی میں زندگی گزارنے سے بہت بہتر ہے۔ اس حدیث مبارکہ نے آج کے دور کی پوری تصویر جو ہے وہ نمایاں کر دی ہے، اور موجودہ حالات کے لیے لائے عمل بھی دے دیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اقتدار اور قرآن ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہو چکے ہیں، جدا ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے اقتدار ایک ظلم کا کوڑا بن چکا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے سیرت و کردار کی روشنی میں دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، قرآن کے ساتھ کھڑا ہے یا ان سیکولر حکمرانوں کے ساتھ کھڑا ہے، قرآن کے ساتھ کھڑا ہے یا ان سیکولر حکمرانوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ قرآن پر ایمان کے تقاضے اور حقوق بڑے واضح ہیں۔
ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ ایسی تعداد میں موجود ہیں جو اس وقت بھی قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے علم بردار ہیں، انہی کے اس نظام کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعی زندگیوں پر سیکولر اور بے دین حکمرانوں کی وجہ سے عمل ناممکن ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ قرآن کو ختم کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں لیکن قرآن کے اوپر عمل کرنے کی فکر میں نہیں ہوتے۔ تو سامعین محترم، یعنی ان احادیث اور ان جو ہے واقعات کے اوپر میں اور آپ اگر غور و فکر کریں تو اس وقت میرا پاکستان جو ملک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان دنیا کی دوسری ریاست ہے جو نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوئی تھی۔ سب سے پہلی ریاست نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی، اور وہ ریاست کس لیے بنائی تھی؟ تاکہ یہاں پہ قرآن عظیم الشان کا نظام نافذ ہو، یہاں پہ کی معیشت جو ہے وہ غیر سودی ہو، مضاربہ اور مشارکہ کے اصولوں پہ ہو، یہاں کا معاشرہ جو ہے وہ اسلامی معاشرہ ہو، حیا کا درس دیتا ہو، پردے کا درس دیتا ہو۔ یہاں پہ جو ایک چھوٹا سا بچہ، جو بچے کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ کلو مولود یولد فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام میں پیدا ہوا ہے، تو وہ اپنی زندگی کو اس فطرت اسلام کے مطابق گزارے۔ ہمارا یہ معاشرتی نظام ہے جو حیا کا درس دیتا ہے، اور اسی طرح جو ہے ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ یعنی حقوق اللہ جو ہیں وہ کیا ہوں، حقوق العباد کیا ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں بنائی تھی۔ اور اس کے بعد پاکستان دنیا کی دوسری ریاست تھی، جس کے میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان حاصل کرنے کے بعد ہمارے اوپر وہی جو ہے سیکولر حکمران، وہی انگریزوں کے پٹھو جو ہے وہ مسلط ہو گئے ہیں۔ اور آج میں اور آپ اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں کوئی حکمران کہتا ہے کہ ہم نے یہ سڑکیں بنائی ہیں، ہم نے یہ روڈیں بنائی ہیں، ہم نے یہ موٹر ویز بنائی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے تو یہ صحت کے کارڈ دے دیے ہیں، فلاں چیز دے دی ہے۔ لیکن جب ہم ان حکمرانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مغرب کے پٹھو کیسے بنتے ہیں، مغرب جو ہے اس نے سب سے پہلے تو ہمارے جو ہے معاشی نظام کے اوپر اٹیک کیا ہے، پوری دنیا کے اوپر سودی نظام کو جو ہے وہ نافذ کر دیا ہے۔ تو ہمارے حکمران اسی سودی نظام کے علم بردار بنے ہوئے ہیں، اسی کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ پھر جس طرح کہ میں نے کہا کہ ہمارا جو معاشرتی نظام ہے وہ حیا داری کا ہے، پردے کا ہے، لیکن یہی ہمارے حکمران، ان کے اندر آپ دیکھیں تو یہ خواتین کو ناچنے کا جو ہے وہ عمل کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب جو ہے وہ جو ہے تو مخلوط محفلوں کو انہوں نے سجانے کے لیے اور بے حیائی کو جو ہے درس دینے کے لیے، بے حیائی کو پنپنے کے لیے انہوں نے ٹرانسجنڈر جیسے بل اور فیملی وائلنس جیسے بلوں کو اکٹھا کیا۔ اور اس میں یہ سارے سیکولر جو بظاہر تو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، یہاں سب ایک پیج کے اوپر آ جاتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مغرب ان سے خوش ہو جائے اور یہ حکمرانی کریں۔ تو اس کے لیے اس وقت جو ہے پاکستان کے حالات اگر میں اور آپ دیکھیں تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ آیا کون سے لوگ ہیں جو اس قرآن کے نظام کو نافذ کرتے ہیں، مغرب کی ان چال بازیوں کو دیکھتے ہوئے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ تو ہمارے بہت سارے یہاں مذہبی حضرات بھی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ان سیکولر حکمرانوں کے پاس ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، ان کے دستے بازو بن جاتے ہیں، اور عوام کو بتانے کے لیے تھوڑی سی تقریر کر دیتے ہیں لیکن ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، ان کی حکومت میں معاونت کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہوئے اس وقت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہمیں یہ میں بتا رہا ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو طبرانی نے حضرت معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، تو اس کو اگر میں اور آپ دیکھیں تو اس وقت میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن اور اقتدار کو جدا کرنے کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ ہم ہو جائیں کہ جو قرآن کے نظام کے نفاذ کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ تب جا کے میری اور آپ کی کامیابی ہوگی۔ اور اگر میں نے اور آپ نے یہ کام نہ کیا تو کل پھر یقیناً قیامت کے دن ہم اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے اور اپنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جائیں گے؟ اور محشر کا میدان لگا ہوگا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے سامنے مقدمہ لے کے آ جائیں کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وقال رسولو، وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے پروردگار، انا قوم اتخذوا، یہی وہ میری قوم کے لوگ ہیں، حاذ القرآن مخجورا، جنہوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنایا تھا، پس سے پش ڈال دیا تھا، اس کے احکامات کو جو ہے وہ چھوڑ کے انہوں نے مغربی تہذیب کو اپنانا شروع کر دیا تھا، انہوں نے ٹرانسجنڈر کو لانا شروع کر دیا تھا، انہوں نے فیملی وائیولنس کو لانا شروع کر دیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ غیر مسلموں کے بچوں کو اگر کوئی اسلام قبول کرتا اس میں عمر کی حدیں رکھی تھی تاکہ مغربی تہذیب پنپے، اور اگر کوئی ایک بچہ چھوٹا سا اسلام قبول کرتا اس کو واپس اس کے مذہب میں لے جاؤ۔ یہاں ان کو یہ نہیں یاد آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے بچے تھے تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ سارے مغرب کے ایجنٹ جو ہے اس وقت پھر مختلف بولیاں لگا کے ہمارے ملک کے اندر بھی آ رہے ہیں، تو اس وقت پاکستانی عوام جو ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اس مقصد کو پہچانیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ایک بہت بڑی عنایت دی ہے، پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو اس کو ہم اسلام کا گوارا بنانے والے، قرآن کے نظام کے نفاذ کی جدوجہد کرنے والوں کا ساتھ دیں، اور اگر آپ نے ساتھ نہ بھی دیا، جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن میں نے اور آپ نے پھر اگر ہم نے ساتھ نہ دیا تو کل نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے سامنے مقدمہ دائر کریں گے تو اس کے لیے میں اور آپ سوچیں کہ وہاں ہماری کیا حالت ہوگی جب کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہمارے خلاف کیس دائر کرے گی۔ تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے، اور اس وقت ہمیں اپنے اس پاکستان کے جو ہے اصل مقصد کی طرف ہمیں گامزن ہو کے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہیے۔ میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔